بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر عباسی اور آج ہم بات کریں گے وکلا گردی کے اوپر۔ ملک میں ہر قسم کی مافیا کا راج ہے۔ سیاستداں مافیا، صنعت کار مافیا، ٹرانسپورٹ مافیا، الیکٹرک مافیا، گیس مافیا، چینی مافیا، آٹا مافیا، قبضہ مافیا وغیرہ، اور اب ایک اور طاقتور وکیل مافیا وجود میں آ چکا ہے جس کو وکلا گردی کا نام دیا جا چکا ہے۔ چند سال سے یہ وکلا مافیا بے لگام گھوڑوں کی طرح ملک کے ہر صوبے کے کورٹ میں اخلاق اور قانون کو اپنے قدموں تلے روند رہے ہیں۔ کسی بھی شہر کے کورٹ کے وکلا کے بارے میں یہی اطلاع ملتی ہے کہ مرضی کا فیصلہ نہ دینے پر جج صاحبان کے ساتھ بدتمیزی کی یا ان کے آفس میں توڑ پھوڑ کی۔ ہر خوشی کے موقع پہ وکلا ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ جدید اسلحے کا استعمال اس طرح کرتے ہیں کہ شاید غنڈے موالی بھی نہیں کرتے ہوں گے۔ ہمارے دین اسلام میں وکلا کا تصور نہیں۔ مجرم یا ملزم خود ذاتی حیثیت میں قاضی کے سامنے پیش ہو کر اپنا مقدمہ لڑتے اور دلائل دیتے۔ وقت کے دو خلفائے راشدین اپنے پر قائم مقدموں میں ذاتی حیثیت میں عدالت میں قاضی کے سامنے پیش ہوئے اور مقدموں کا سامنا کیا۔ ایک خلیفہ کے حق میں اور دوسرے کے خلاف فیصلہ آیا اور دونوں نے خندہ پیشانی سے قبول کیا، جبکہ مقدمہ کرنے والا عام شہری اور دوسرا ایک غیر مسلم یہودی تھا۔ وقت گزرتا گیا، لوگ اسلامی قوانین سے دور ہو کے انگریزوں کے بنائے ہوئے قوانین پہ چلنے لگے، جس میں بڑے لوگوں نے اپنی جگہ وکیلوں کو بھیجنا شروع کر دیا جو ان کی طرف سے مقدمہ لڑتے، اور بڑے لوگ، یا آپ ان کو بڑے مجرم بھی کہہ سکتے ہیں، آرام سے گھر میں بیٹھ کے تاش کھیلتے۔ اگر ان کی ضرورت پڑ جاتی تو ان کو ضمانت لے کے دے دیتے، اور یوں آہستہ آہستہ وکیلوں نے سب کو اپنے پیچھے لگا لیا۔ اب ذرا ذرا سی بات پہ وکیل کیا جاتا ہے، اور یہ وکیل ٹھیک ٹھاک معاوضہ لے کر کبھی کیس جیت جاتے ہیں اور کبھی ہار جاتے ہیں۔ کیس ہارنے پہ بھی ان کے معاوضے میں کمی نہیں ہوتی، بلکہ بعض دفعہ دونوں طرف سے معاوضہ وصول کرتے ہیں، ایک سے کیس لڑنے کا اور اس کے مخالف سے کیس ہارنے کا۔ وکلا گردی کا ایک بڑا واقعہ گزشتہ دنوں اسلام آباد میں پیش آیا، جب وکلا نے چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ کے چیمبر میں توڑ پھوڑ کی اور چیف جسٹس صاحب کو ان کے چیمبر میں 3 گھنٹوں کے لیے بند کر دیا۔ واقعہ کچھ یوں پیش آیا کہ کچھ عرصے سے F8 کچہری اسلام آباد میں نوجوان وکلا کی جانب سے فٹ بال گراؤنڈ، پارکنگ اور فٹ پاتھ پہ غیر قانونی چیمبر بنانے کا سلسلہ جاری تھا۔ مسلسل چیمبر بننے سے راستے بند ہو گئے، حتیٰ کہ ایک سیشن جج کے چیمبر کے باہر بھی غیر قانونی تعمیرات قائم ہو گئیں، اور انہی کی شکایت پر انتظامیہ نے کارروائی کی۔ اتوار کی شام غیر قانونی طور پہ تجاوزات قائم کر کے بنائے گئے تمام چیمبر مسمار کر دیے گئے۔ دوسرے دن پیر کی صبح جب وکلا مذکورہ سیشن جج کے دفتر کے باہر جمع ہوئے، شدید نعرے بازی کی اور ان کے دفتر میں توڑ پھوڑ کی۔ بعد میں جلوس کی شکل میں چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیمبر پر دھاوا بول دیا، ان کے دفتر کے شیشے توڑ دیے، صوفے اور کرسیوں کو الٹ دیا بلکہ توڑ دیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو فوراً اس واقعے کی اطلاع دی گئی اور ان کو آفس میں آنے سے منع کیا گیا، مگر انہوں نے کہا کہ یہ میرے لوگ ہیں، میرے بچے ہیں، وہ میرے خلاف کوئی اشتعال انگیز حرکت نہیں کریں گے۔ مگر چیف جسٹس صاحب کا اندازہ غلط ثابت ہوا۔ وکلا نے نہ صرف چیف جسٹس کو دھکے دیے، ان کے خلاف نعرے لگائے، بلکہ ان کی ٹائی پکڑ کے کھینچی اور ان کو ان کے ساتھیوں سمیت ان کے چیمبر میں بند کر دیا۔ 3 گھنٹوں کے بعد رینجر اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے چیف جسٹس کو اس مشکل صورتحال سے نکالا۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے احتجاجی وکلا کو بلایا تو انہوں نے وہاں جانے سے انکار کر دیا۔ ان نوجوان احتجاجی وکلا کا کہنا تھا کہ جب تک ہمارے مطالبات نہ مانے گئے ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی بند کر دیں گے، بلکہ ملک کے تمام کورٹس کو بند کر دیں گے۔ ان وکلا نے مطالبات کیے کہ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے گرائے گئے چیمبرز کو دوبارہ تعمیر کیا جائے، فی چیمبر 5 لاکھ روپے ہرجانہ بھی دیا جائے، تمام متعلقہ افسران کا اسلام آباد سے تبادلہ کیا جائے، ڈسٹرکٹ کورٹس کی F8 سے منتقلی تک اس سے ملحق فٹ بال گراؤنڈ کی باقی اراضی پہ ینگ لائرز کے لیے چیمبر بنائے جائیں۔ آخر میں ڈسٹرکٹ کورٹ جہاں منتقل ہو وہاں وکلا چیمبرز کے لیے 10 ایکڑ اراضی الاٹ کی جائے۔ وکلا کے پرتشدد احتجاج کے بعد چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ اور اسلام آباد کچہری کو تا حکم ثانی بند کر دیا۔ یہ تھی تفصیل اس اجمال کی۔
اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ وکلا ایک بڑی اور طاقتور مافیا کا روپ دھار چکی ہے اور اس نے ملک میں دیگر مافیاز کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ جعلی ڈگری، نقل، بوٹی مافیا کی مدد، دھونس اور دھاندلی سے یہ نوجوان وکلا قانون کی ڈگری حاصل کر کے لائسنس تو حاصل کر لیتے ہیں، اب پتہ نہیں کہ یہ لائسنس وکالت کا ہوتا ہے یا بدمعاشی کا۔ انہوں نے مہذب و قابل فخر وکلا کا سر بھی شرم سے جھکا دیا۔ اس وقت ملک میں ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ جو کسی سیاسی پارٹی کی چھتر چھایا میں ہے وہ اس کو سیاسی انتقام قرار دے کے شور و غل کر رہے ہیں، اپنے قبضے کی زمین کو قانونی ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، جھوٹ اور جعلی ڈاکومنٹس کا سہارا لے کر اس کو صحیح ثابت کر رہے ہیں، جبکہ عام لوگ ہیں وہ بھی ناجائز قبضے کی زمین کو مسمار کرنے والی قانونی ٹیموں پہ حملے کر رہے ہیں، ان کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں کہ ہم یہاں 40 سال سے رہ رہے ہیں، 50 سال سے رہ رہے ہیں، مگر اتنے عرصے سے قبضہ کر کے زمین کو ہتھیا کر وہ ان کے باپ دادا کی تو نہیں ہو جائے گی۔ اسی طرح وکلا اپنی غیر قانونی تعمیرات جو کہ ناجائز قبضہ کی گئی زمین پہ بنائی گئیں ان کی مسماری پر آپے سے باہر ہو رہے ہیں۔ ان کے کریکٹر کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جو خود قانون کی دھجیاں اڑا رہا ہو، ناجائز قبضے کو جائز کہہ رہا ہو، وہ کس طرح قانون کے مطابق دوسرے کے مقدموں کو حل کرائے گا۔ یہ تو روپے لے کے ہر ناجائز اور غیر قانونی کام کو قانونی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہاں اپنے بھی غیر قانونی کام کو قانونی ثابت کرنے کے لیے شور شرابہ کر رہے ہیں، آپے سے باہر ہو رہے ہیں اور نام ہے کہ اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اگر ان کے غیر قانونی قبضے کو قانونی مان لیا جائے اور ان کے مطالبات مان لیے جائیں تو پھر ملک میں چلنے والی غیر قانونی قبضہ کو چھڑانے والی مہم بے مقصد ہو جائے گی۔ ان ہزاروں لوگوں کا کیا قصور ہوگا جن کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پہ قبضہ کی گئی زمین پر مکان بنانے کی وجہ سے اپنے ہزاروں گھروں کی بربادی اپنی آنکھوں سے دیکھنی پڑی اور ہزاروں گھروں کو کراچی شہر کے مختلف علاقوں میں مسمار کر دیا گیا، حالانکہ ان میں سے بہت سو کے پاس قانونی لیز کے کاغذات بھی تھے۔ ہم چیف جسٹس آف پاکستان عزت مآب جسٹس گلزار احمد سے گزارش کریں گے کہ ان بدمعاش وکلا کے احتجاج سے قطعی متاثر نہ ہوں بلکہ اسی طرح ناجائز تجاوزات کے خلاف کارروائی کا حکم دیں جس طرح سندھ کو کراچی اور سندھ میں اور پنجاب اور دیگر صوبوں میں دیا گیا ہے۔ اگر ان کے مطالبات مان لیے گئے جو بلیک میلنگ کی ایک شکل ہے تو اس سے عدالت عظمیٰ کا وقار متاثر ہوگا اور عام شہری کی نظر میں عدالت عظمیٰ کی توقیر ہوگی۔ ہم وزیر اعظم پاکستان سے اپیل کریں گے کہ وکلا گردی سے اعلیٰ معزز عدالتی شخصیات کو تحفظ دینے کے لیے کوئی سخت قانون لائیں۔ عدالتی نظام میں ان سے جان نہیں چھوٹ سکتی مگر ان کو لگام تو ڈالی جا سکتی ہے۔ کاش اسلامی قوانین نافذ ہوتے تو ان کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ بڑے سے بڑا مجرم خود چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے اپنے جرائم پر مقدموں کا سامنا کر رہا ہوتا۔ ہم چیف جسٹس آف پاکستان عزت مآب جسٹس گلزار احمد سے گزارش کریں گے کہ ان وکلا کی ڈگریاں اور لائسنس چیک کرائیں۔ ہمیں امید ہے کہ 50% جعلی ڈگریاں اور لائسنس ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کے عظیم الشان کو مختلف مافیاز کے چنگل سے آزاد کرائیں جو اپنے اپنے انداز سے اس ملک کی عوام اور وقار سے کھیل رہی ہیں۔ ہماری باتیں سننے کا شکریہ۔ اگر ہماری باتیں اچھی لگیں تو لائک کریں، کمنٹ کریں، ہمارے چینلز کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے قریبی رشتوں کا احترام کریں، ان سے محبت کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔